وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ فاسق فاجر اپنی قبر میں ہوتا ہے سوال و جواب کا مرحلہ گزرنے کے بعد ایک بد شکل بدنما آدمی اس کے سامنے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آج تجھ سے جو وعدہ کیا گیا تھا اللہ وہ وعدہ تم سے پورا کرنے والا ہے. یہ شخص جو قبر میں ہوتا ہے یہ کہتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تمہارا عمل ہوں, میں تمہارا عمل. اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کا اپنا عمل جو اس کا برا عمل تھا اللہ کے متعلق یا عبادات سے متعلق جو بھی اس کے عقائد و نظریات تھے, جو اس کی بدعمالیت تھی, وہ بدنما انسان کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا, وہ عمل اس کا بدنما شکل میں اس کے سامنے آئے گا اور اس کو اللہ کے عذاب کی دھمکی دے گا, اللہ کے عذاب کی اس کو بشارت دے گا. یہ وہ بنیادی فرق ہے ایک اللہ کے فرمانبردار کی قبر میں اور ایک اللہ کے نافرمان کی قبر میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما نسمۃ المؤمن فی طائر یعلق فی شجر الجنہ, کہ مومن کی روح ایک پرندے کی شکل میں ہوتی ہے اور اس کو جنت کے اندر آزادی دی جاتی ہے کہ جاؤ اے پرندے, جنت کے جس درخت پر بیٹھنا چاہو بیٹھ سکتے ہو. وہ جنت کے درختوں میں, جنت کے باغات میں وہ روح سیر کرتی رہتی ہے ایک پرندے کی شکل میں حتی یرجع الی جسدہ یوم یبعث, اور یہ مومن کی روح جنت کے باغات کی سیر ہی کرتی رہے گی حتی یبعث یوم القیامہ, جب تک کہ اس کو قیامت کے دن اٹھایا نہیں جاتا ہے. یہ مومن کی روح. اور فاسق فاجر اور کافر کی روح کہاں جاتی ہے؟ مومن کی روح تو جنت کے باغات کی سیر کرتی ہے, جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہے, جنت کی شادابیوں سے فائدہ اٹھاتی ہے. لیکن کافر فاسق و فاجر اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین, کہ فاسقوں اور فاجروں کی, اللہ کے نافرمانوں کی جو روح ہوتی ہے وہ زمین کے سب سے نچلے طبقے میں پھینک دی جاتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے جہنم کی آگ ہے جہاں اس کو عذاب کیا جاتا ہے. اور اس حوالے سے ایک انکشاف بھی ہے جس کا تذکرہ میں خطبہ کے بعد کرنے والا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ انکشاف سن کے جائیے گا. میرے عزیز بھائیوں, عذاب قبر برحق ہے. جہاں مومن کو اللہ تعالیٰ جنت میں نعمتیں دیتا ہے اور جنت کی نعمتوں سے مستفید ہونے کا موقع دیتا ہے, جنت کی شادابیوں سے مستفید ہونے کا موقع دیتا ہے, وہاں ایک برا انسان اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. عذاب قبر برحق ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. عذاب قبر ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالا تر ہے. اور ابھی آپ سنیں گے قرآن مجید کی کچھ آیات کے حوالے سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے جن سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے. لیکن دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خرافات ہے, جھوٹ ہے, یہ لوگوں کی بنی ہوئی کہانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح بھی اور شام بھی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, لیکن جب قیامت کے دن قائم ہوگا تو آل فرعون کو اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت عذاب میں داخل کرنے کا حکم دے. اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کے عذاب سے پہلے بھی ایک عذاب ہے جس میں ان کافروں کو, فاسقوں, فاجروں کو صبح و شام مبتلا کیا جاتا ہے. یہ آیت 24ویں پارے میں موجود ہے, اس کی تفسیر جا کے پڑھیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت عذاب قبر کے اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب آپ قبرستان میں سے گزر رہے تھے تو دو قبر والوں کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا انہما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وانہما لكبير, کہ ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کے اعتقاد کے مطابق کسی بڑے گناہ میں نہیں ان کو عذاب دیا جا رہا, لیکن حقیقت میں ایک بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب میں مبتلا کیا گیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اما احدهما, ان میں سے ایک فکان یمشی بالنمیمہ, جو چغل خوری کرتا تھا,
دو بھائیوں کو لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک، اس کی بات اس تک پہنچاتا تھا، چغل خوری کرتا تھا، چغل خوری کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب کیا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، دوسرا آدمی جس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے یہ وہ ہے کہ جو پیشاب کے قطروں سے، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ دو گناہ، چغل خوری اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے میت کو قبر میں عذاب کیا جاتا ہے والعیاذ باللہ، اور اس سے ثبوت ملتا ہے کہ قبر میں واقعتاً عذاب ہوتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جس پہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے عذاب قبر سے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، ورنہ اگر عذاب قبر نہ ہوتا تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کی دعا کرتے اور کیوں اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ طلب کرتے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق، لوگو عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو اس لیے کہ عذاب قبر برحق۔ اور آپ نے فرمایا ان الموتى ليعذبون في قبورهم، مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے حتی ان البہائم لتسمع اصواتهم، اور عذاب اس قدر دیا جاتا ہے کہ ان کی چیخ و پکار کی آوازیں یہ جانور حیوانات بھی سنتے ہیں، جن و انس نہیں سنتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ جن و انس یہ آوازیں کیوں نہیں سنتے ہیں، عذاب قبر میں مبتلا جو لوگ ہیں ان کی چیخ و پکار کو یہ جن و انس نہیں سنتے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو، اپنے فوت شدہ افراد کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا، یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر میں مبتلا لوگوں کی چیخ و پکار کو سنائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کی وجہ سے یہ دعا نہیں کی، اور اسی وجہ سے جن و انس جو ہے وہ عذاب قبر میں مبتلا لوگوں کی چیخ و پکار کو نہیں سنتے، ورنہ اگر وہ سن لیں تو اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دیں۔ یہ سارے دلائل جن کی طرف میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ اشارہ کیا اس بات کی دلیل ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنانا، اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، عزیز بھائیو اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تو آپ صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ بیان کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بیان کرتے۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اللہ کی وحی کے پیروکار تھے، اللہ کی وحی کی اتباع کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بتلا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سوال کیا، صحابہ کرام میں سے کسی نے اپنا کوئی خواب بیان نہیں کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب بیان کیا۔ وہ خواب بہت لمبا ہے، لیکن ہم اس میں سے کچھ حصہ بیان کرتے ہیں جو آج ہمارے موضوع کے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دو آدمی لے کر کے گئے بیت المقدس کی طرف، اور پھر مجھے کچھ لوگوں کو عذاب میں مبتلا دکھلایا گیا۔ ان میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دکھلایا گیا کہ
جس کو بٹھایا گیا تھا اور دو فرشتوں کو اس پر مامور کیا گیا تھا، وہ دو فرشتے کیا کرتے؟ ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں ایک مہمیز ہوتی، مڑے ہوئے سرے والا جو لوہا ہوتا ہے اس طرح کی ایک مہمیز، جس کے ساتھ وہ اس کی ایک باز کو چیر کر کے پیچھے کی طرف لے کے جاتا، اور دوسرا آدمی اس کی دوسری باز کو چیر کر کے پیچھے کی طرف لے کے جاتا اس کی گردن تک۔ بار بار اس کے ساتھ اسی طرح ہو رہا تھا، اس کی باچیں پیچھے کی طرف چیر کر کے لے جاتی، پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا، پھر اسی طرح بار بار یہ عذاب اس کو دیا جا رہا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص وہ بھی دیکھا کہ جس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے، کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور دو آدمی اس کے سر پر پتھر مارتے ہیں، اور وہ پتھر جو ہے وہ اس کے سر کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اس کے سر کو پاش پاش کر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد سر اپنی اصلی حالت میں واپس آتا ہے، اور پھر وہ فرشتے اس پر پتھر مارتے ہیں، وہ پھر پاش پاش ہوتا ہے، پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آتا ہے، پھر اسی طرح پتھر مارے جاتے ہیں۔ یہ سر کچلنے کا عذاب پتھروں کے ساتھ بار بار اس کو دیا جا رہا ہے۔ تیسرا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ وہ ایک تنور ہے، تنور کی شکل ہے، اور اس تنور کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں جن کو جہنم کی آگ میں عذاب دیا جا رہا ہے، اور وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ باہر نکل نہیں پاتے۔ چوتھا عذاب جو آپ نے دیکھا وہ اس طرح تھا کہ خون کی ایک نہر ہے، اور اس نہر کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اور اس کو فرشتے پتھر کے ساتھ مار رہے ہیں۔ یہ میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، خواب ورنہ اس میں تفصیلات بھی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں افراد کے متعلق سوال کیا